آج کا سوال ہے کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ بڑا اہم اور بڑا اچھا سوال ہے کہ ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ اس سے بچنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ لیکن یہ ریاکاری کہتے کسے ہیں؟ یقین جانیں آپ اس کی وضاحت میں جائیں گے، اس سوال کا جواب سنیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن بہت عام ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، انجانے طور پر بھی یہ چیز ان کے اندر آ گئی ہے۔ اب ریاکاری اس کو کہتے ہیں کہ انسان بھلے عمل اللہ کے لیے کرے لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچو کہ یہ عمل لوگوں کو اچھا لگے، لوگ اس عمل کا سن کے میرے لیے اچھے کلمات کہیں، تعریفی کلمات کہیں، شریعت کی روح سے یہ بھی ریاکاری ہے۔ مصنف حاکم کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول میں جہاد کرتا ہوں، میدان جہاد میں شریک ہوتا ہوں اور خالصتاً میری نیت یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہاں کرتب دکھاؤں اور لوگ میرے ان کاموں کو دیکھیں، میری جواں مردی کو دیکھیں، میری شجاعت کو دیکھیں، میری بہادری کو دیکھیں، ہوں اللہ کے لیے آیا، خالص جہاد کے لیے، خالص اللہ کے لیے، لیکن اس کے پیچھے یہ چیز بھی شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت اتری، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرتے ہو عمل صالح کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ شرک ہے، یعنی کہ ایک انسان ایک عمل کرتا ہے خالص اللہ کے لیے لیکن ذرے برابر یہ آمیزش آ گئی، کام تو اللہ کے لیے لیکن کروں گا تو لوگ اچھا تاثر دیں گے، وہ بھی خوش ہوگا، وہ بھی خوش ہوگا، کہا کہ یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ سلف کے لوگوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی تو پوری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی نیکی کی جائے تو چھپ کے کی جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، جس کے لیے کرتے ہیں بس اس کو پتہ چلے۔ یہ مسند علی بن جعد کے اندر آتا ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی نیکی کو چھپاؤ۔ یہ وجہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے یہ اثر نقل کیا کہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ایک بار تلاوت کر رہے تھے، کوئی باہر سے بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابراہیم نخعی کے جو ساتھی ساتھ بیٹھے تھے وہ کہتے تھے، انہوں نے فی الفور قرآن پاک چھپا لیا، اس کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی چادر ڈال دی تاکہ آنے والا یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم نخعی قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ اسی طرح اسی جگہ پر مصنف ابن ابی شیبہ میں عظیم تابعی ربیع بن خثیم کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اثر نقل کیا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آنے والا شخص آیا تو انہوں نے فی الفور قرآن پاک چھپا دیا، کپڑا ڈال دیا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ آنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا عبادت گزار کہ یہ اپنے گھر میں، یہ اپنی بیٹھک میں قرآن پاک کی تلاوت کر رکھا گئی، یعنی کہ ہمارا سلف نیکیوں کے معاملے میں کوشش ہوتی تھی کہ نیکیاں چھپا کر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امام وقی رحمہ اللہ کتاب الزہد کے اندر امام ابراہیم نخعی کی یہ بات لاتے ہیں جو کہ معروف تابعی ہیں، وہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے زمانوں میں کوئی بندہ اگر کسی نشست میں، کسی مجلس میں اپنا کوئی عمل، اپنا کوئی کارنامہ ذکر کرتا تھا، لوگ اسے بڑا برا جانتے تھے کہ یہ کام لوگوں کو تھوڑی بتانے کے ہیں، لوگوں کو بتا کے لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو چمکانا یا لوگوں سے داد وصول کرنا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ قطعاً طور نے کہا کہ سلف اس چیز کو برا جانتے تھے۔ تو یعنی کہ انسان نیکی کرے، اللہ کے لیے کرے، لیکن اگر ذرے برابر بھی یہ آمیزش آ جائے کہ اللہ کے لیے تو کرتا ہوں خالصتاً، لیکن ساتھ و ساتھ لوگوں کو بھی یہ کام اچھا لگے، وہ لوگ اچھے کلمات کہیں، یہ کام کرنے کے بعد لوگوں کی طرف کان رکھیں، اب لوگ کون کون سے اچھے کلمات کہتے ہیں میں وہ سنوں، یاد رہے کہ سارے کام ریاکاری میں۔ اب ان حقائق کو جان کے ہم اپنے معاشرے کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم کرے، معاشرہ تباہ ہے۔ دنیا دار لوگوں کو تو دیکھیں، چھوڑیں، دیندار لوگ، آپ مجھے بتائیں یہ جو بڑی بڑی قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قراء اکٹھے ہوتے ہیں، سانسوں کا مقابلہ ہوتا ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے کھینچ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، چہرہ سرخ پیلا ہو جاتا ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہوئے اش کہتے ہیں۔ آپ مجھے اللہ سے ڈر کے بتاؤ یہ جو اتنا زور لگا رہے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ آپ خود بتائیں کہ یہ اتنی محنت سے یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا میں مقبولیت پانے کے لیے یا لوگوں کا داد وصول کرنے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کا داد وصول کرنے کے لیے۔ تو شریعت نے اسی کام ہی کو تو ریاکاری کہا ہے۔
جہاں آپ دیکھیں کہ دیندار لوگوں میں سے مذہبی لوگ، خطبہ اور مبلغین، کئی ایسے خطیب ہوتے ہیں، ان کی تقاریر میں بڑا تسنع ہوتا ہے، اور یقین جانے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، ایسے خطیب بھی جو تقریر کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں میری تقریر کیسی لگی، آپ کو میرا بیان کیسا لگا، پروگرام کے بعد فون کر کے معلوم کرتے وہاں کے لوگوں نے میرے بارے میں کیا کہا، کون کون سے تاثرات پیش کیے۔ کئی آپ ایسے لوگ دیکھیں گے، دیندار لوگ، مذہبی لوگ، وہ جیسے ہی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ تھوڑا ان کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ اپنے کارنامے شروع کر دیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے مسجد آباد کر رکھی ہے، میں نے مدرسہ آباد کر رکھا ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میرا یہ بھی کام ہے، میرا وہ بھی کام ہے۔ اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ آپ ہر کام میں اللہ ماشاءاللہ اللہ مرحم ربی، آپ جہاں جائیں گے، اب تو اتنا معاملہ بگڑ گیا ہے کہ نیکی نہیں رہی۔ آپ نے پچھلے دنوں وائرس کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ اگر لوگ سیف گارڈ کا صابن تقسیم کرتے ہیں تو اس کی بھی سیلفی بن رہی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ یہ سیلفی کیوں بن رہی ہے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر ایسے کئی لوگ ان غلط کاریوں اور غلط کاموں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑے عذر پیش کرتے ہیں۔ پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں ہمارا اعتماد بحال ہو، لوگ ہمارے ساتھ تعاون میں رہیں، تاکہ پھر ہم آگے تعاون کرتے رہیں۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کا اعتماد سیلفی سے نہیں بنتا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ عبدالستار ایدھی اتنا اعتماد تھا، اتنے سادے سے بندے تھے، سب لوگ جانتے ہیں جو خاص طور پر کراچی میں رہتے ہیں، جب وہ یتیموں کے لیے مدد لینے کے لیے لوگوں سے نکلتے تھے، کراچی میں صدر میں یا کہیں پہ آ کے وہ رکتے تھے لوگوں سے خیرات لینے کے لیے، تو دینے والوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں۔ اتنا لوگوں کا اعتماد تھا کہ دینے والوں کی، لینے والوں کی نہیں، دینے والوں کی قطاریں لگ جاتی تھی۔ کہ عبدالستار ایدھی نے کتنی سیلفیاں بنائی ہیں، کتنی انہوں نے پکچر بنائی ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کا ایک اپنا کام تھا، ایک اخلاص تھا۔ انسان کا اخلاص ہو، محنت ہو، وہ خود بھی خود نظر آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کام اتنا پھیل گیا ہے، اب منایا جا رہا ہے کشمیر ڈے، فلسطین ڈے، کشمیریوں کے حق میں آج کا دن، فلسطینیوں کے حق میں آج کا دن مناتے ہیں۔ لیکن یقین جانیں، جائیں، جو لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جھنڈے بھی زیادہ ہونے چاہیے اور اپنے جھنڈے آگے آگے ہونے چاہیے، تاکہ اسکرین پر ہمارے جھنڈے نظر آئے، کیمرے کی آنکھ ہمارے جھنڈوں کو دیکھ لے، ہماری جھنڈیوں کو دیکھ لے، ہمیں دیکھ لے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اگر اللہ کی رضا کے لیے، تو دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ کی رضا نہیں ہوتی، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوریج ملے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا نام پہنچے، ہمارا کام پہنچے۔ تو اسی طرح یقین جانیں، آپ اگر گہرائی میں جائیں گے، یہ شیطان نے اس ریاکاری کو اتنا عام کیا کہ بہت کم لوگ ہی بچے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے تو جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی نیکی کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، قطعاً طور پر لوگوں کے تبصروں کی طرف کان نہ دیے جائیں، قطعاً طور پر اپنی نیکی لوگوں کے سامنے پیش کرنا اچھا نہ سمجھا جائے، بس جس کے لیے کی ہے وہ جانتا ہے۔ باقی اگر کوئی ذکر کرتا ہے یہ بڑی معیوب بات ہے۔ ہاں، آپ نے ذکر نہیں کی، آپ نے ذکر کرنا پسند نہیں کیا، خود بھی خود لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کا سوال کیا، اللہ کے رسول، میں نے نیکی کا کام کرتا ہوں، اجر کا کام کرتا ہوں، کرتا صرف اللہ کے لیے ہوں، لیکن نہ چاہتے بھی لوگوں کے پاس یہ بات پہنچ جاتی ہے، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ عزت دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نیکی کی بات ہے، پھر تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ ظاہر کرنا نہیں چاہتے، پھر ظاہر ہو گئی ہے، پھر تو کوئی معیوب بات نہیں۔ یا آپ ظاہر کرتے ہیں، مقصد دین ہوتا ہے، دین کی بلندی ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ ہوتی ہے، پھر بھی یہ چیز مستثنا ہے۔ اور میں نے یہ چیز اس لیے بھی ذکر مختصر کی ہے کہ کئی لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے اعمال کی جو سو اپنی نیکیوں کی دنیا میں اس کو عام کرنا، اس کو نمایاں کرنا، اس کی نمائش کرنا، ان چیزوں کو جائز کرنے کے لیے جو جائز صورتیں ہیں ان کو بنیاد بنا کے ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ ہم سب یہ پکا پختہ ذہن بنا لیں کہ ہم جو نیکی کریں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہم کس کے لیے کرتے ہیں پہلے تو اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے واہ واہ سننا چاہتے ہیں، پھر تو اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اگر اس نیت سے کریں گے تو یہ نیکی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
نیکی کرنی چاہیے صرف اللہ کے لیے، اس طرح اللہ کے لیے کی جائے کہ ہماری تلاوت، ہماری تقریر، ہمارا ذکر، ہمارے جتنے سارے اعمال ہیں وہ کلی طور پر اللہ کے لیے ہوں، ہمارا مقصد، ہمارا ذہن ہی یہ ہو۔ باقی یہ دنیا کے جو لوگ ہیں یہ بھی ہماری طرح کے محتاج ہیں، یہ بھی ہماری طرح کے فقیر ہیں، بندے ہیں، یہ کیا دیں گے؟ اگر یہ میری نیکی کو دیکھ کے خوش ہو، یہ مجھے کیا دیں گے؟ میرا دینے والا داتا، سب سے بلند و بالا ذات میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے۔ ان دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے میں کیوں نیکی کروں؟ یہ مجھے کیا دیں گے؟ ان کو کیا دینا آتا ہے؟ یہ تو خود اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم یہ ذہن بنائیں کہ سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے، جتنا ہو سکے اس کے لیے نیکی کریں۔ کہیں ذرے برابر بھی شیطان اگر یہ آمیزش شامل کرے کہ لوگوں سے سنو، لوگ تاثر کیا دیتے ہیں، لوگ کمنٹس کیا دیتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر شیطان کا حملہ ہے۔ فی الفور تعوذ پڑھیں اور اللہ پاک سے معافیہ مانگیں۔